تاریخ کے گرد جھاڑیاں اگی ہوں تو سچائی کا چہرہ دھندلا جاتا ہے، لیکن ہم ان جھاڑیوں کو ہٹا رہے ہیں، صفحہ در صفحہ، باب در باب۔ آج ہم پھر سے پلٹتے ہیں گجرات شہر کی ان قدیم تاریخی دستاویزات کی جانب جن میں چھپے ہیں وہ نام، وہ چہرے، وہ کردار جنہیں وقت کی گرد نے بھلا دیا، لیکن جنہوں نے کبھی اقتدار کی مہر سنبھالی تھی۔ یہ قسط مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ابتدائی دور پر مبنی ہے، جہاں طاقت، وراثت اور وفاداریوں کی جنگ میں شہنشاہیت کی باغ ڈور بدلی اور ساتھ ہی گجرات شہر کی زمینی سیاست بھی نئی ترتیب میں ڈھل گئی۔ آج ہم ان گمنام افسران کی داستان سنیں گے جنہوں نے شاید دربار دہلی میں شہرت نہ پائی، لیکن گجرات کی زمین پر حکومت کی مہریں ثبت کیں۔ آئیے جھانکتے ہیں ان صفحات میں جہاں لکھا ہے سید جمال، شیخ محمد اللہ داد، دلاور بیگ، بہادر خان، شیخ محمد سراج اور ابو الفتح کا نام۔ گزشتہ قسط میں ہم نے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے ابتدائی دور میں گجرات شہر میں یکے بعد دیگرے تعینات ہونے والے پہلے 4 افسران کا تذکرہ کیا تھا، جن میں محمد اسحاق، محمد رضا، محمد تقی اور امین بیگ شامل تھے۔ اب ہم تاریخ کے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی اہم تعیناتی میں گجرات کی انتظامی ذمہ داریاں 2 افسران کو مشترکہ طور پر سونپی گئیں، سید جمال اور شیخ محمد اللہ داد۔ مدت تعیناتی 4 سال۔ یہ دونوں افراد گجرات میں مشترکہ طور پر تعینات کیے گئے، جو کہ غیر معمولی انتظامی حکمت عملی تھی۔ سید جمال ایک معزز سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں مذہبی اثر و رسوخ کے ساتھ ساتھ انتظامی فہم و فراست کی بنا پر منتخب کیا گیا۔ وہ اہل بیت سے نسبی تعلق رکھتے تھے، جس کی بدولت ان کا احترام عام عوام اور درباری حلقوں میں زیادہ تھا۔ شیخ محمد اللہ داد بھی ایک بااثر اور تعلیم یافتہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام اللہ داد اس وقت کے عمومی ناموں کی طرز کو ظاہر کرتا ہے جس میں مذہبی رجحان جھلکتا تھا۔ ان دونوں کو بیک وقت گجرات میں تعینات کرنا مغلیہ دربار کی حکمت عملی کا حصہ تھا، تاکہ ایک طرف سید زادہ مذہبی اور روحانی طبقے کی نمائندگی کرے اور دوسری طرف شیخ محمد اللہ داد انتظامی مہارتوں سے معاملات کو متوازن رکھیں۔ ان کا 4 سال کا دور نسبتاً طویل ہے، جو اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ اس دوران امن، استحکام اور مرکز سے ہم آہنگی قائم رہی۔ ان دونوں نے بطور شریک حکام گجرات پر 4 سال تک حکمرانی کی۔ اس دور میں انتظامی فیصلہ سازی ہم آہنگی سے چلتی رہی، جس کا مقصد مقامی استحکام کو یقینی بنانا تھا۔ دلاور بیگ۔ مدت تعیناتی 1 سال۔ دلاور بیگ کو گجرات میں ایک عبوری یا منتقلی دور کے لیے تعینات کیا گیا۔ اگرچہ ان کا دور مختصر تھا، تاہم ان کا شمار ان حکام میں ہوتا ہے جنہوں نے عبوری طور پر گورننس کو جاری رکھا۔ دلاور بیگ نے 1 سال تک خدمات انجام دیں۔ 1 سالہ مدت اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ دور کسی فوری سیاسی یا انتظامی ضرورت کے تحت طے پایا۔ ان کا کردار شاید ایک مستحکم منتقلی کے لیے مقرر کیا گیا ہو، جس کے بعد زیادہ طویل مدتی نظم کی طرف پیش رفت کی گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر گجرات کی نگرانی 2 افراد کے سپرد کی گئی، بہادر خان اور شیخ محمد سراج۔ مدت تعیناتی 7 سال۔ بہادر خان اور شیخ محمد سراج، جنہوں نے 7 سال تک مشترکہ طور پر گجرات کی حکمرانی کی، ان دونوں افسران کا 7 سالہ مشترکہ دور حکمرانی قلیل مدت والے دیگر افسران کے مقابلے میں نمایاں ہے۔ بہادر خان ایک جنگجو اور طاقتور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ فوجی تجربہ بھی رکھتے تھے اور دربار نے انہیں مقامی امن و امان کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری سونپی۔ شیخ محمد سراج، جو بہادر خان کے ساتھ شریک حکمران کے طور پر متعین ہوئے، وہ علمی اور مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے شیخ خاندان سے تھے۔ ان کی تعیناتی انتظامی، مالیاتی یا عدالتی امور کو متوازن رکھنے کے لیے کی گئی۔ ان دونوں کی مشترکہ حکمرانی کا 7 سالہ عرصہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا نظم مؤثر، باہم ہم آہنگ اور شاہی دربار کے اعتماد کے مطابق تھا۔ اس دور میں گجرات میں امن، ترقی اور استحکام کی فضا قائم رہی۔ یہ طویل مدت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی انتظامیہ کو دربار مغلیہ کی جانب سے اعتماد حاصل رہا۔ ان کے دور میں واضح طور پر گجرات میں نسبتاً زیادہ استحکام اور نظم و ضبط قائم رہا۔ 1675 میں گرو تیغ بہادر کی شہادت کے بعد پورے پنجاب میں سکھوں کی مزاحمتی تحریک نے شدت اختیار کر لی اور گجرات کا علاقہ بھی اس لہر کی زد میں آیا۔
اس وقت گجرات میں بہادر خان اور شیخ محمد سراج بطور حکمران تعینات تھے، جن کا دور 1673 سے 1680 تک محیط تھا۔ اس دوران بنگی مثل سکھوں کی نمایاں عسکری قوت کے طور پر سامنے آئی، جو گجرات سمیت گرد و نواح کے علاقوں میں مغل اقتدار کے خلاف بسر پیکار رہی۔ بہادر خان نے مقامی سطح پر فوجی حکمت عملی کے ذریعے مزاحمتی کارروائیوں کا مقابلہ کیا، جبکہ شیخ محمد سراج نے انتظامی نظم و نسق کو برقرار رکھتے ہوئے عوامی معاملات کی نگرانی کی۔ ان دونوں افسران نے سکھ مزاحمت کے باوجود گجرات میں مغلیہ اقتدار کو مستحکم رکھا اور شاہی پالیسیوں کے نفاذ کو یقینی بنایا۔ یہ طویل مدت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی انتظامیہ کو دربار مغلیہ کی جانب سے اعتماد حاصل رہا۔ ان کے دور میں واضح طور پر گجرات میں نسبتاً زیادہ استحکام اور نظم و ضبط قائم رہا۔ ابو الفتح مدت تعیناتی 5 سال۔ بہادر خان اور شیخ محمد سراج کے 7 سالہ دور کے بعد گجرات کی انتظامی ذمہ داریاں ابو الفتح کو سونپی گئیں، جنہوں نے مسلسل 5 سال تک بطور ناظم خدمات انجام دیں۔ سرکاری ریکارڈ میں ان کا نام نمایاں طور پر درج ہے، جو ان کی انتظامی اہمیت اور دربار مغلیہ کے اعتماد کا مظہر ہے۔ ابو الفتح کا دور ایک نسبتاً مستحکم عہد ثابت ہوا، جس میں گجرات میں شاہی احکامات کی عملداری اور مقامی نظم و نسق میں تسلسل قائم رہا۔ ان کی حکمرانی کے دوران نہ صرف امن و امان کا ماحول برقرار رہا، بلکہ شہری اور دیہی سطح پر انتظامی امور میں بھی توازن قائم رکھا گیا۔ 5 سالہ مدت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف دربار کی نظر میں معتبر تھے، بلکہ ان کی کارکردگی بھی شاہی توقعات پر پوری اتری۔ یہ صرف چند نام تھے، یہ اس اقتدار کا حصہ تھے جس نے صدیوں تک برصغیر پر حکمرانی کی۔ وہ جو تخت کے گرد لڑتے تھے، ان کے سائے چھاؤں کی صورت گجرات جیسے شہروں پر پڑتے تھے۔ ان افسران کے فیصلے، ان کی پالیسیاں اور ان کا طرز حکمرانی، سب کچھ اس دور کی سیاست، معیشت اور معاشرت کا عکس ہے۔ ہم نے آج اورنگزیب کے عہد میں گجرات کی بدلتی حکمرانی کو محسوس کیا، ان گمنام چہروں کو آواز دی جنہیں تاریخ کے کتابی صفحے تو محفوظ رکھ سکے، لیکن شعور عام بھلا بیٹھا تھا۔ لیکن یہ اختتام نہیں، اگلی قسط میں ہم اورنگزیب کے بعد آنے والے سیاسی زوال اور لوکل مزاحمتوں کے رنگ کھولیں گے۔ کہانی ابھی باقی ہے، گجرات کے اوراق ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ ساتھ رہیے تاریخ کے اس سلسلے میں، جہاں ہم ہر قسط میں لاتے ہیں ایک بھولی بسری داستان، مگر تحقیق کی روشنی میں۔ اسی تسلسل کے ساتھ ہم گجرات کی تاریخی گورننس کا سراغ لگاتے رہیں گے، تاکہ کئی صدیوں پر محیط ذیلی انتظامیہ کا نقشہ واضح ہو سکے۔ تاریخ کی گرد میں چھپے گجرات کے وہ حکمران جنہیں وقت نے فراموش کر دیا، ہم ان کی داستانیں دوبارہ زندہ کر رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے دی رولرز آف گجرات سیریز کی اگلی قسط، صرف ہسٹری مسٹری پر۔